میں نے کہا کیا مجھے موقع نہیں ملا، اسٹیج پر میں بیٹھا تھا اتنی دیر، لیکن میرے کو چانسز نہیں دیے. یہ نہیں چانس. آپ ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ کرنا اور ایک ہوتا ہے کمانڈ کرنا. A good teacher is not the one who demands respect. A good teacher is the one who commands respect. جیسے ٹیچر کلاس میں آئے، بچہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوا، لوگ رسپیکٹ دیتے نا، اٹھ کے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، تو ٹیچر نے کہا بدتمیز کیا، دکھتا نہیں ہے میں تمہارا استاد ہوں، کلاس میں آ گیا ہوں، کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ہو گیا ڈیمانڈ کرنا. لیکن ایک دوسرا ٹیچر آیا، جیسے ہی آیا ویسے ہی بچے چھٹی سے کھڑے ہو گئے. یہ کمانڈ، یہ کمانڈ. تو ڈیمانڈ کرنا یہ غلط ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لیکن اگر کوئی خود ہی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اب وہ ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا نا، یہ لوگوں نے احترام کیا اس کا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو اتنا اونچا کریں اخلاق میں، کردار میں، علم میں، عمل میں، لوگوں سے بات چیت کرنے میں، کمیونیکیشن کرنے میں. مین پرابلم میں نے پورے انڈیا میں یا کہیں بھی گیا ہوں تو مبلغین میں جو پرابلم ہوتے ہیں اس میں جو مین میں نے پرابلم دیکھا ہے وہ مس کمیونیکیشن. بولتے ہی نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، ہر آدمی اپنی مرضی سے سب کرتا رہتا ہے. آپس میں کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ آ رہے ہیں تو بتائیے کہ ہاں میں آ رہا ہوں، اور کسی وجہ سے آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو بھی بتائیے کہ میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، تاکہ وہ کچھ کریں دوسرا انتظام. ورنہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہیں گے اور آپ نہیں، میں کیا کروں میری گاڑی نہیں ملے گی. ارے مگر آپ ان کو بول دینا تھا نا کہ گاڑی نہیں ملی تو وہ کچھ دوسرا انتظام کر لیتے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیشن کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ سنی کچھ باتوں پر یقین نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بات کو سنیں تو اس کی تحقیق کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب لوگوں کو عمل کے لیے کہتے ہیں تو ہم بھی عمل کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ رجب کے مہینے میں ہم نیک عمل کا بیج بوئے، کیونکہ رجب کے معنی تعظیم کے ہیں. اس مہینے کی لوگ زمانے جاہلیت میں بھی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا، رجب کہا گیا. اور اس کا ایک نام، رجب کا ایک نام اسم بھی ہے، شہر اللہ الاسم. اور اسم کے معنی ہوتے ہیں بہرا. اسم کے معنی بہرا. یہ سواد سے، ہاں آسام نہیں سمجھو ادھر بنگال آسام، وہ نہیں. الف صاد میم جیسے سم مم بکم ہم، وہ اسم. تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہرا. اب آپ یہ سوچیں گے کہ اس مہینے کی تعظیم کا حکم ہے، اس کو بہرا بولتے ہیں، تو بہرا بولنا تعظیم کا ہوگا؟ تعظیم نہیں ہوا. لیکن یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں نا ہمارے، تو یہ لکھتے ہیں جب قلم چلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے. تو یہ نیکی لکھتے ہیں اور یہ بدی لکھتے ہیں. تو رجب کے مہینے میں اس کو بدی کو سننے کے لیے بہرا کر دیا. وہ ہماری برائیوں کا سنتا ہی نہیں ہے، صرف نیکیوں کا سنتا ہے. تو جب رجب کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں مہینہ ختم ہونے کے بعد حاضری دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ رجب تو کیا خبر لے کر آیا. اللہ سب جانتا ہے، علیم خبیر، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے کیا. تو رجب چپ رہتا ہے. پھر دوسری بار حکم ہوتا ہے تو بھی چپ ہوتا ہے. پھر تیسری بار جب حکم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نیکیاں تیرے بندوں کی، تیرے حبیب کی امت کی سنی ہے کہ کرامن کاتبین نے یہ لکھا، یہ نیکی لکھی، یہ نیکی لکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے کوئی بدی نہیں سنی، کوئی برائی نہیں سنی. تو رجب عرض کرتا ہے کہ میرے مولا تیرے حبیب نے ہی مجھے یہ نام دیا اسم، کہ میں برائیوں کو سنتا ہی نہیں ہوں، اس لیے تیری بارگاہ میں میں میرے حبیب کی امت کی صرف نیکیاں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. اب ہم خوش ہو جائیں گے کہ چلو رجب میں ابھی برائی کی تو بھی کوئی لکھنے والا ہے نہیں، یا رجب جا کے بولنے والا ہے نہیں، اس لیے کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. اب یہاں یہ سوچنا پڑے گا کہ رجب بیان کرے گا نیکیوں کو، تو بیان کب کرے گا؟ جب وہ سنے گا، اس کے لکھنے کی آواز کو سنے گا. اور لکھیں گے کب؟ جب ہم کریں گے. تو اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہوگی.
تو اب اگر ہمارا یہاں پر ڈیوٹی کا پروگرام نہیں لگا تب ہمارا اخلاق بدلنا نہیں چاہیے لوگوں سے، بھلے ان لوگوں سے بھی جنہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا ہو کچھ بھی وجہ سے، تو ہمارا ان کے ساتھ بھی برتاؤ کہیں سے بھی تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہاں کسی وجہ سے کچھ ہوا، رسول اللہ کو عمرہ کرنے سے لوگوں نے روکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے سن 6 ہجری میں حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر آئے تھے، صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی، حدیبیہ کے مقام پر وہاں تو مشرکین نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اب احرام پہنے ہوئے آئے ہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے عثمان غنی سے فرمایا کہ عثمان تم جاؤ، اور یہ تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، تمہارے خاندان والے بھی ہیں، کعبے کے متولی ہیں، جا کے ان سے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچے، ان لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو عثمان ہم تمہاری بڑی تعظیم کرتے ہیں، اب تم آ گئے ہو احرام میں ہو تو تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، لیکن رسول اللہ کو ہم نہیں آنے دیں گے، ان کے صحابہ کو نہیں آنے دیں گے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ سنو اے مکے والوں، جس کعبے کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے، عثمان اس کعبے کا طواف حضور کے بغیر نہیں کرے گا۔ نہیں کیا، نہیں کیا۔ اللہ اللہ، کیا محبت تھی میرے آقا، اس کعبے کا طواف میں حضور کے بغیر نہیں کروں گا، یہ محبت تھی۔ پھر یہ خبر اڑا دی گئی کہ عثمان غنی جو شیطان نے خبر اڑائی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب ایک مقام ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، وہاں ایک درخت تھا، اس کا ذکر سورہ فتح میں بھی آیا ہے کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم او کما قال، کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے تو وہ تم سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، سبحان اللہ۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ کہا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، حالانکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ تو پھر اللہ نے سکینت نازل فرمائی اور عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے ایسی بیعت حضور نے، جس کو بیعت رضوان کہا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے شرائط لکھ لو۔ پھر شرائط لکھی گئی، اس میں یہ ہوا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اور بہت سارے ایسی شرائط تھیں۔ اس میں یہ بھی ایک شرط تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینہ جائے گا مشرکین میں سے تو مدینے والے اس کو روکیں گے نہیں، لیکن مدینے سے کوئی مکے میں آئے گا تو مکے والے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضور نے قبول کر لیا، حضور نے قبول کر لیا۔ فاروق اعظم کو جلال آ گیا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ احرام اتار دو، کوئی صحابی احرام اتار نہیں رہا ہے۔ تو حضور کو بڑی تشویش ہوئی کہ میرے صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ میں نے کچھ کہا اور یہ کر نہیں رہے، اتنی شدت تھی ان کے جذبات میں۔ تو خیمے کے اندر آئے اور حضور ٹہلنے لگے۔ حضرت ام سلمہ غالباً عرض کرتی ہے حضور کیا بات ہے آپ اتنی پریشانی کے عالم میں؟ کہا میرے صحابہ میں کہہ رہا ہوں احرام اتار دو تو اتارتے نہیں ہیں۔ تو ام سلمہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کہہ کر آ گیا، میری ایسی رائے ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ باہر جا کے اپنا بال مونڈ لیں اور آپ احرام اتار دیں، پھر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنا سر منڈا دیا، حلق کروا لیا اور احرام کے کپڑے بدل لیے۔ تو صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی اپنے کپڑے بدل لیے۔ محبت سے کہو ایک درخت اور لگا، رجب کے مہینے میں ایک درخت اور لگا، ایک درخت اور لگا۔ فاروق اعظم کو بعد میں بہت ملال ہوا کہ میں نے ایسی بات کیسی کی حضور علیہ السلام، زندگی پر اس کو یاد کر کے روتے تھے کہ میں حضور کے ساتھ ایسی بات میں نے کیسی کی۔ بہرحال پھر اس کے نتیجے یہ نکلے، بڑی سخت شرط تھی کہ مدینے سے کوئی آئے گا تو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، یہاں سے جانے نہیں دیں گے، مکے سے کوئی مشرک وہاں جائے گا تو اس کو مسلمان روکیں گے نہیں۔ یہ کیسی شرط ہوئی؟ یہ تو ایکول نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے، اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے، اور اچھے نتیجے یہ نکلے کہ مکے مدینے سے کوئی مسلمان مکے میں آتا، یہ لوگ چھوڑتے نہیں تو یہ تو دین بھی نہیں چھوڑتے تھے نا مدینے والے، حضور سے دین سیکھ کے آتے تھے۔ جتنے زیادہ دن رہتے تھے اتنے زیادہ لوگ متاثر ہوتے تھے اور مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور ادھر سے کوئی ادھر گیا
تو ادھر یہ لوگ اچھا اتنا سلوک کرتے تھے کہ واپس آ کے بولتا تھا یہ لوگ تو اتنے اچھے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیفیں نہیں دی. اس طرح اسلام کی اچھائی ظاہر ہو گئی. تو یہ نیگیٹو میں بھی پازیٹیو تھنکنگ، یہ رسول اللہ کی سیرت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا